सन 1819 سمندری لٹیرے خالی خالی نظروں سے کھلے آسمان اور تاحدِ نگاہ پھیلے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ راستہ بھٹک چکے تھے۔ کل شام ہی ایک بہت بڑے بحری جہاز کو لوٹنے کے بعد جب وہ خوشی خوشی اپنے خفیہ جزیرے کی جانب لوٹ رہے تھے تو ایک شدید طوفان ان سے ٹکرایا۔ ان کے بہت سے ساتھی طوفان کی نظر ہو گئے۔ مال و اسباب کا ایک بڑا حصہ بھی سمندر نے ہڑپ کر لیا، اور جو چند لوگ زندہ رہے وہ راستہ بھٹک گئے، اور اپنے تمام تر تجربے کے باوجود وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ وہ سمندر کے کس حصے میں ہیں اور یہاں سے انہیں کس سمت سفر کرنا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء بھی کہیں کھو گئی تھی، اور اب بھوک اور راستہ بھٹکنے کی فکر ان کے لیے وبال جان بن چکی تھی۔ کل 15 لوگ زندہ بچے تھے، لیکن کسی کی بھی آنکھ میں زندگی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ سمندر ایک بادشاہ ہے جو نوازتا بھی بادشاہوں کی طرح ہے اور سزا بھی بادشاہوں جیسے ہی دیتا ہے، اور یہ ان کی سزا تھی، زندہ رہ کر موت کا انتظار کرنے کی سزا۔ وہ لوگ بے سود اپنی کشتی میں بیٹھے کسی معجزے کے منتظر تھے۔ بھوک سے جسم کی توانائی صفر ہو چکی تھی، اور آسمان پر بادل اپنا ڈیرا ڈال رہے تھے۔ شاید ایک اور طوفان آنے کو تھا۔ سن 2019۔ البرٹ، تم نے یہ تصویر دیکھی؟ یہ تصویر ایک بحری جہاز کے کپتان نے لی۔ بحرہ عرب میں ایک کشتی پر 15 انسانی ڈھانچے ایک خاص ترتیب سے یوں موجود ہیں جیسے وہ بیچارے کہیں راستہ بھٹک گئے اور پھر بھوک کے باعث ہلاک ہو گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کشتی اور ڈھانچے آج تک کیسے قائم ہیں؟ کتنے ہی طوفان آئے ہوں گے، سمندر میں موسم نے کتنی ہی کروٹیں بدلی ہوں گی، اور بغیر کسی مزاحمت کے یہ چھوٹی سی کشتی کیسے سروائیو کر سکتی ہے؟ ہاں، یہ بات آج کل موضوع بحث بنی ہوئی ہے، اور ہر کوئی اس پر اپنی اپنی رائے دے رہا ہے۔ کچھ لوگ تو اسے ایڈیٹنگ کا کمال مان رہے ہیں۔ البرٹ نے مائیکل کو دیکھتے ہوئے کافی کا گھونٹ بھر کر کہا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایڈیٹنگ سے بنائی گئی تصویر ہے۔ مائیکل نے تصویر کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اس مسٹری کو سالو کریں۔ مائیکل نے البرٹ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ البرٹ مسکرایا اور بولا، آج کل آرکیولوجسٹ پر کوئی انویسٹ نہیں کرتا میرے دوست۔ کوئی فلم بنانے کا پروگرام بناؤ تو بہتر ہے۔ اگر ساری انویسٹمنٹ میں کروں تو میرے ساتھ چلو گے؟ مائیکل نے پرعزم لہجے میں پوچھا۔ ہاں، کوئی حرج نہیں، البرٹ غیر یقینی میں بولا۔ البرٹ اور مائیکل ماہر آثار قدیمات ہیں۔ دونوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اپنے پیشے کے لیے وقف کیا اور اب ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں۔ البرٹ اگرچہ اپنی پروفیشنل لائف کو قدرے پرسکون نوٹ پر ختم کرنا چاہتا ہے، تاہم مائیکل کچھ الگ ہی ایڈونچر کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس پراسرار کشتی اور مسافر ڈھانچے کو وہ اپنی لیبارٹری میں لانا چاہتا تھا۔ چند دنوں میں ہی تیاری مکمل ہوئی، اور 6 نوجوان انٹرنیز اور چند ٹیکنیکل عملے کے ہمراہ البرٹ اور مائیکل اپنی زندگی کے ایک منفرد ترین ٹاسک پر نکل کھڑے ہوئے۔ یہ سب اتنا سمپل نہیں تھا۔ انہیں ایک خاص علاقے میں اس کشتی کی تلاش کرنی تھی، اور سمندر میں کچھ ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ سفر کئی دنوں یا کئی ہفتوں پر محیط ہو سکتا تھا۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ اگر وہ کشتی اور مسافر ڈھانچے تمہیں مل گئے تو تم دنیا بھر میں مشہور ہو جاؤ گے؟ بندرگاہ پر ہمارے ملک کا وزیر اعظم تمہارے لیے ہار لیے کھڑا ہوگا، اور میڈیا میں صبح شام تمہارے ہی چرچے ہوں گے۔ البرٹ نے طنزیہ لہجے میں مائیکل کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر بولا، جانتے ہو مائیکل، کسی ایوننگ اخبار کے آخری صفحے پر ایک چھوٹی سی تصویر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا، اور وہ تصویر بھی کشتی کی ہوگی، اور ہمارے ناموں کی جگہ 2 ماہرین آثار قدیمات لکھا ہوگا، اور پھر اپنی لیبارٹری میں بیٹھ کر روز اس کشتی اور ڈھانچوں کو دیکھا کریں گے۔ مائیکل مسکرایا، مجھے میڈیا اور پبلک کی اٹینشن درکار نہیں ہے البرٹ، میں یہ کام محض اپنے تجسس کی تسکین کے لیے کر رہا ہوں، اور جتنا بڑا ٹرینڈ یہ بنا ہوا ہے ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے، اور نہیں تو یہ انٹرنیز تو کچھ سیکھ ہی جائیں گے۔ چند دن کی مسلسل مسافت کے بعد آخر وہ زون میں پہنچ ہی گئے جہاں وہ کشتی ممکنہ طور پر مل سکتی تھی۔ موسم اب تک صاف تھا اور اگلے چند دن کی پریڈکشن بھی اچھی تھی، لیکن کون جانے سمندر کا موڈ کب بدل جائے اور طوفان اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے جائے، اور نہیں تو راستہ بھٹک جانا تو عین ممکن ہے۔ نوجوان انٹرنیز نہیں جانتے تھے کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔